السلام علیکم۔ میری آج کی کہانی سوچ کا دریا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج بھی اپنی شادی کی شاپنگ کرتے ہوئے رابعہ کو جگہ جگہ اپنا دل مارنا پڑا۔ وہ بار بار بڑے بڑے شاپنگ مالز کے سامنے سے گزرتے ہوئے اپنے دل کو سنبھالتی۔ ایک مال کے سامنے سے گزرتے ہوئے اسے میرون کام والا فراک بہت پسند آیا اور اماں کو کہنے لگی کہ اماں مجھے یہ فراک لے کر دیں، لیکن اماں کے کان پہ تو جوں تک نہ رینگی۔ انہوں نے اس کے لیے ہلکے کام والے کچھ کپڑے لیے، باہر پھٹوں سے ہی کچھ پرس پسند کیے، جبکہ وہ اپنے لیے کچھ اچھی جیولری کچھ اچھے کپڑے لینے کے لیے ضد کر رہی تھی۔ اماں ایک سوٹ کی تو بات ہے، لے دینا پلیز۔ رابعہ کا دل ابھی تک بوتیک میں دیکھے میرون فراک میں اٹکا ہوا تھا۔ میرے پاس بہت تھوڑے پیسے بچے ہیں اور تیاری مکمل ہوتے ہوتے کئی چیزیں رہ جائیں گی، مگر اماں ایک سوٹ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ رابعہ بدستور اماں کو میرون کام والے سوٹ کے لیے کنونس کر رہی تھی، مگر اماں ماننے کو تیار نہ تھی۔ دیکھو رابعہ، ایک سوٹ کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پھر تمہارے سسرال والے اچھے خاصے امیر ہیں، ان کی طرف سے بری میں ایک سے بڑھ کر ایک جوڑا ہوگا، وہ تم ہی کو پہننا ہے۔ مگر اماں، جو سوٹ میں اپنی پسند سے بنواؤں گی ان کی تو بات ہی الگ ہوگی نا۔ میری دوستیں کیا کہیں گی؟ آپ کو پتہ ہے ہما کی شادی پر اس کے کتنے جوڑے تھے؟ اتنا مہنگا فرنیچر، ایک سے بڑھ کر ایک جوڑا، وہ تو پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اور آپ نے میرے لیے کیا بنایا؟ 10-12 سال پہلے کے جوڑے اکٹھے کر کر کے میرے لیے جمع کرتی رہی۔ اپنے ڈنر سیٹ، اپنی اتری ہوئی چیزیں آپ نے کتنی ساری میرے لیے جمع کر لی ہیں، اب تو وہ سبھی آؤٹ آف فیشن ہو چکے ہیں۔ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں ایک آدھ سوٹ میں اپنی مرضی کا لے لوں تاکہ میں اپنی دوستوں کو بھی دکھا سکوں۔ تمہیں پتہ ہے وہ پورے 2500 کا جوڑا ہے اور میرے پاس تو اس وقت 250 کی بھی گنجائش نہیں۔ رکشہ روکتے ہوئے وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ گھر کے سامنے رکشہ رکا تو جھٹ سے اتر کر وہ سیدھی گھر کا دروازہ کھول کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ موڈ سخت خراب تھا۔ شادی میں صرف 1 مہینہ رہ گیا تھا۔ بڑی بڑی چیزیں مکمل تھیں، فرنیچر A1 نہیں مگر بہترین ضرور تھا۔ عام سے گھرانے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ ابا ایک سرکاری اسکول میں پڑھاتے تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے ملنے والی رقم سے رابعہ کا کچھ فرنیچر اور زیور کی چھوٹی موٹی چیزیں خرید لیں۔ بڑے بھائی بینک ملازم تھے، جبکہ چھوٹا بھائی ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں کام کرتا تھا۔ بہت زیادہ اچھا نہیں مگر ٹھیک ٹھاک گزر بسر ہو رہا تھا۔ رابعہ میرے پاس آؤ، اماں نے اسے اپنے پاس بلایا۔ ادھر بیٹھ جاؤ، وہ چارپائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ دیکھو رابعہ، انسان کی عزت اور وقار پیسے سے نہیں بلکہ اس کی عادات اور نیک خصلت کی وجہ سے بنتی ہے۔ نیک عادات، نیک چال چلن، عقل و شعور اور خوبصورتی کے علاوہ خوبصورتی انسان کی شخصیت کو مکمل کر دیتی ہے۔ خاص طور پر بچیوں میں یہ عادتیں بہت زیادہ پسند کی جاتی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ میری بیٹی بہت سمجھدار ہے، پڑھی لکھی ہے اور سب سے بڑھ کر فرما بردار ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ تم جہاں جاؤ گی وہاں میرا نام روشن کرو گی۔ میری بات سمجھ میں آ گئی نا؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ بیٹا، بعض اوقات ہمیں اپنی خواہش کو مارنا پڑتا ہے۔ اپنی حیثیت دیکھو، دوسرے کی حیثیت دیکھ کر اپنے آپ کو مت بھولو۔ جی اماں، وہ نظریں نیچی کیے ہوئے جواب دے رہی تھی، مگر دل میں ہزاروں سوال تھے۔ آخر اگر ہم غریب ہی رہیں گے تو ہماری زندگی کا کیا مقصد؟ اور اتنے بڑے بڑے مالز بنانے کا کیا مطلب اگر غریب وہاں سے کوئی چیز خرید ہی نہیں سکتا؟ ایک چیز بھی میں اپنی مرضی سے نہیں لے سکی۔ دل تو چاہ رہا تھا خوب روئے، مگر اٹھ کھڑی ہوئی۔ رات کے کھانے پر ابا پوچھ رہے تھے، رابعہ کی ساری شاپنگ ہو گئی؟ ابھی کہاں، ابھی تو کافی برتن رہتے ہیں۔ ایک ڈنر سیٹ پسند آیا تھا مگر دکاندار سے بات نہیں بنی۔ توبہ، ایسے منہ کھولتے ہیں جیسے ہم اسمگلر ہوں۔ صبح اپنے ساتھ نبیلہ کو لے کر جاؤں گی۔ 2 بندے ہوں تو دکاندار ذرا آرام سے بات کرتا ہے۔ وہ پانی کا جگ ہاتھ میں لیے ہوئے بولی۔ رابعہ کا دل چاہ رہا تھا خوب روئے اور ابا کو بتائے کہ اماں نے ایک بھی سوٹ اس کی پسند کا نہیں بنوا کے دیا، مگر وہ چپ چاپ بیٹھی رہی۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ برتن سمیٹ کر کچن میں چل دی۔ برتن دھو کر کچن صاف کیا، عشاء کی نماز ادا کی
اور پھر سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بہت کوشش کے باوجود بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ ذہن ایک ہی طرف اٹکا ہوا تھا، بھلا اب میں اپنی دوستوں کو کیا دکھاؤں گی؟ سب کزنز میرا کیسا مذاق اڑائیں گی؟ ہما کا تو ایک سے بڑھ کر ایک جوڑا تھا، میرے تو سب سوٹوں کی قیمت ہما کے ایک سوٹ کے بھی برابر نہیں۔ یہی سوچ رہی تھی کہ اماں اس کے پاس چلی آئیں۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ بیٹھو بیٹھو، وہ اسے اشارے سے کہہ رہی تھی، پھر خود نزدیک ہی پڑی ایک چیئر پر بیٹھ گئیں۔ رابعہ، تمہارا موڈ ابھی تک کیوں خراب ہے؟ تمہاری خفگی ابھی تک ختم نہیں ہوئی؟ بیٹی میں کیا کروں، بڑی مشکل سے تمہاری تمام چیزیں مکمل ہوئی ہیں۔ تمہارے بعد تمہارے بھائیوں کا بھی سوچنا ہے، گھر بھی چلانا ہے۔ مجھے پتا ہے تمہاری ناراضگی بھی برحق ہے، مگر میں کیا کروں چندا، میں بھی تو مجبور ہوں نا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اماں میں نے آپ سے کچھ کہا؟ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ بیٹی تم کچھ بھی نہ کہو، تمہاری نظریں سب بتا دیتی ہیں۔ میں تمہاری ماں ہوں، اندھی تھوڑی ہوں، تمہارے مزاج کو خوب جانتی ہوں۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے بولی۔ اماں آپ پریشان نہ ہو، میں سمجھ گئی ہوں اور آئندہ کوشش کروں گی کہ آپ کو محسوس نہ ہو۔ خوش رہو، آباد رہو۔ وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے باہر نکل گئی۔ سوچتے سوچتے نہ جانے کب سو گئی۔ صبح فجر کی نماز بھی ٹھیک سے ادا نہ کر پائی۔ ہزاروں خواہشیں اور ہزاروں تمنائیں تھیں، مگر کسی ایک کا پورا ہونا بھی محال تھا۔ کتنی بے بسی ہے، ہر لڑکی کے ارمان ہوتے ہیں۔ زندگی میں ایک ہی تو یہ موقع ہوتا ہے جب دل کرتا ہے ہر چیز اپنی مرضی کی خرید لو، دنیا کی بہترین چیزوں پر صرف ہمارا حق ہو، مگر یہاں کتنا الٹ معاملہ تھا۔ اماں کو کون سمجھائے کہ ہر لڑکی کی طرح میرے بھی خواب ہیں، مگر اماں تو بس ایک ہی بات سن کر اپنی تقریر شروع کر دیتی ہے، اور پھر اسے اپنی بات منوانا یا ضد کرنا تو آتا نہ تھا، لہٰذا چپ چاپ سوچتی رہی، خالی نظروں سے چھت کو گھورتی رہی کہ اماں اندر داخل ہوئیں۔ رابعہ بیٹی اب اٹھ جاؤ، جلدی سے تیار ہو جاؤ، ناشتہ کر لو، پھر وضو کر کے ہمسایوں کے گھر ختم شریف میں جانا ہے۔ میں کچن کے کام خود ہی کر لیتی ہوں، تم قرآن کے ختم میں جاؤ، واپس آنا تو تمہیں ایک زبردست خوشخبری سناؤں گی۔ خوشخبری؟ کیسی خوشخبری اماں؟ پلیز پلیز بتا دینا ابھی۔ وہ اماں کا بازو پکڑتے ہوئے بولی۔ جھٹ پٹ بستر سے اتری اور اماں سے بڑے اشتیاق سے پوچھنے لگی، بیٹا بات دراصل یہ ہے کہ میں تمہیں اداس نہیں دیکھ سکتی۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے تمہارے جہیز میں سب آؤٹ آف فیشن چیزیں رکھ دی ہیں، اپنی پوری کوشش کے باوجود بھی میں بہت اچھی اور مہنگی چیزیں تمہارے لیے نہیں خرید پائی۔ تمہارے ابا کو میں مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ کسی غلط طریقے سے پیسہ کمائے۔ میں نے ساری زندگی ان کے دیے میں ہی اپنا گزارا کیا، ان پر بوجھ نہیں ڈالا کہ وہ رشوت یا کسی حرام راستے کا خیال اپنے دل میں لائیں۔ اس لیے میں نے سوچا ہے کہ میرے پاس یہ جو میری اماں کا دیا ہوا زیور ہے کچھ، اسے میں بیچ دوں گی اور تم اپنی پسند کی سب چیزیں لے لینا۔ اس کا دل خوشی سے اچھلنے لگا۔ ہائے کتنا مزہ آئے گا، زیادہ نہیں تو کچھ جوڑے تو آرام سے بن جائیں گے، کچھ جیولری کے سیٹ بھی لے لوں گی۔ جلدی جلدی ناشتہ کر کے کپڑے بدلے، وضو کر کے ہمسایوں کے گھر چلی گئی۔ جب اندر پہنچی تو ہر کوئی ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے میں مگن تھا۔ ابھی تک کسی نے قرآن پاک پڑھنا شروع نہیں کیا تھا۔ وہ کچھ فاصلے پر کھڑی روبی کی طرف بڑھی اور بولی، کیا بات ہے، آج کیا قرآن پاک نہیں پڑھوانا؟ ارے پڑھوانا تو ہے، لیکن تمہیں پتہ چلا وہ ہما ہے نا؟ ہاں وہ ہما کے نام پر چونک سی گئی۔ ہاں اسے سسرال والوں نے گھر سے نکال دیا ہے۔ کیا؟ وہ حیرت سے بولی۔ مگر کیوں؟ کوئی ایک وجہ نہیں ہے یار، کوئی کہہ رہا ہے گھر کے کام نہیں کرتی تھی، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بہت ہی بد زبان تھی، جاتے ہی شوہر اور ساس سے متکا لگا کے بیٹھ گئی۔ آخر کو 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، یہاں تو اس کے لاڈ اور نخرے دیکھے جاتے تھے، سسرال میں کون ایسی چیزیں دیکھتا ہے؟ سسرال تو عزت دو اور عزت لو کے معاملے پر ہی چلتا ہے۔ رابعہ بولی، وہ تو اتنا کچھ لے کر گئی تھی ساتھ، اس کا تو سارا جہیز، کپڑے سبھی بہت اچھا تھا، پھر بھی ان لوگوں نے اس کی قدر نہ کی۔ ارے پاگل، ان سب چیزوں کو تو اس نے خود ہی استعمال کرنا تھا، کسی دوسرے نے تھوڑا کرنا تھا۔ روبی بولی، جو اس کا دماغ 7ویں آسمان پر تھا، اب بیٹھی رہے بھائیوں کے پاس۔ اس کے سسرال والوں نے تو کہہ دیا ہے، جب تک گھر کے کام کاج نہ سیکھ لے اور اپنی زبان درست نہ کر لے، ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ پتہ نہیں بیچاری کا کیا بنے گا،
بھائی لڑکیوں کے لیے تو سب سے ضروری اچھی تعلیم و تربیت ہوتی ہے۔ ہر عورت کی کامیاب زندگی کا راز اس کی زبان میں پوشیدہ ہے۔ خواہ کتنے ہی لش پش چیزیں لے جاؤ، وہ تو 4 دن کی چاندنی ہے۔ اصل چیز تو تب پتہ چلتی ہے جب عورت اپنا اخلاق ظاہر کرتی ہے اور اپنی زبان کھولتی ہے۔ روبی کسی بڑی مفکر کی طرح یہ سب باتیں کر رہی تھی۔ توبہ، کیسی دھوم مچی ہوئی تھی پورے محلے میں، ہما کے فرنیچر، زیور اور سب کپڑوں کی۔ کیا کچھ بھی نہیں دیکھا اس کے گھر والوں نے؟ ارے کیا دیکھتے، کاش لوگ بہترین جہیز کی بجائے تربیت دیں تو لڑکیوں کی سب سے قیمتی چیز یہی ہے۔ روبی نے پھر اسے جواب دیا۔ قرآن پاک کا درس شروع ہو گیا تھا۔ سب لڑکیوں نے اپنا اپنا قرآن پڑھا اور آخر میں حاجن صاحبہ نے درس دیا۔ انہوں نے سب لڑکیوں کو سمجھایا کہ دیکھو، ہما کی مثال تم لوگوں کے سامنے ہے، اس لیے گھر فرنیچر یا کپڑوں سے نہیں بلکہ تمہاری اچھی زبان اور تمہارے اخلاق سے بنیں گے۔ اپنے ماں باپ کو یا کل کو اپنے شوہروں کو چیزوں اور فرمائشوں کے لیے اتنا تنگ نہ کرو کہ وہ کوئی حرام کا راستہ اختیار کریں۔ ایک عورت کی عظمت اسی میں ہے کہ وہ حلال کا اور کم کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ رابعہ کو تو جیسے ایک دم ہوش آ گیا۔ آخر میری تربیت میں کس چیز کی کمی ہے؟ سب کچھ تو ہے، مگر میں نے کیا کیا؟ اپنی جھوٹی انا اور دکھاوے کی خاطر اماں کے برسوں پرانے اور قیمتی زیورات بیچنے پر انہیں اکسا دیا۔ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ وہ اماں کو کتنے عزیز ہیں، ان کے ماں باپ کی نشانی ہیں۔ پرانے وقتوں کی نشانیاں کتنی عزیز ہوتی ہیں، مگر میں نے کیا کیا؟ اپنی جھوٹی نمائش اور دکھاوے کی خاطر اماں کا برسوں کا مان توڑ دیا۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی، ادھر ادھر دیکھا، پانی پینے کے بہانے ان کے گھر سے نکل کر اپنے گھر آ گئی۔ رابعہ، تم اتنی جلدی کیسے آ گئی؟ خیر تو ہے؟ اماں نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں اماں، سب خیر ہے اور اب انشاءاللہ سب خیر ہی ہوگی۔ اماں، آپ نے اپنے زیورات تو نہیں بیچے؟ وہ اماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ نہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے سب نکال کر رکھا ہے۔ نبیلہ فارغ ہوگی تو اس کے ساتھ جاؤں گی، اکیلا بندہ نہیں بھاؤ تاؤ کر سکتا سناروں سے۔ نہیں اماں پلیز، آپ انہیں نہیں بیچیں گی؟ وہ اماں کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے بولی۔ اماں مجھے معاف کر دیں، میں نے اپنی جھوٹی اور فضول سی ضد کی خاطر آپ کو کتنا تنگ کیا، مگر بیٹی میں ناراض کب ہوں؟ مجھے تو خوشی ہے کہ تم اپنی مرضی کے۔ پلیز اماں چپ ہو جائیں، میں بہت شرمندہ ہو رہی ہوں، بس جتنا کچھ ہے وہ کافی ہے۔ وہ اماں کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ اماں آپ بس مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گی۔ وہ اماں کے کندھے پر سر رکھے ہوئے بولی۔ جیتی رہو، ہمیشہ خوش اور آباد رہو۔ ہزاروں دعائیں اماں کے دل سے اس کے لیے نکلی تھیں۔ ان کا بس چلتا تو رابعہ کو دنیا کی ہر بہترین چیز دیتی، لیکن جو بہترین چیز وہ اسے دے سکتی تھی وہ دل کا سکون اور صبر تھا، جو اس وقت انہیں رابعہ کے چہرے پر نظر آ رہا تھا۔